حدیث نمبر 20 عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین رواہ البخاری کتاب بدء الخلق۔ سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شیئا، جس نے لی کوئی چیز، من الارض زمین میں سے، بغیر حقہ بغیر اپنے حق کے، خسف به دھنسا دیا جائے گا اس کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، الی 7 اراضین 7 زمینوں تک، الی تک، 7 اراضین زمینیں۔ سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا، اندر تک اس کو دھسا کے دے مارا جائے گا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا مجھ سے طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان کو عبد الرحمن ابن عمرو ابن سہل نے خبر دی کہ سعید بن زید نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو کوئی کچھ زمین ظلم سے چھین لے تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہاں 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا اور وہاں طوق، ایک ہی بات کو 2 طرح سے کیا گیا ہے۔ زمینوں کا طوق اگر اس کے گلے میں ڈالا جاتا تو گویا وہ زمینوں کے اندر ہی دھنسا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ ناجائز قبضہ کرنا، یعنی وہ زمین جو خالی پڑی بھی ہو اور بے آباد ہو اور کوئی بھی شخص گزرتے ہوئے یہ کہے کہ چلیں کوئی بھی اس کا والی وارث دکھتا نہیں تو میں اس پر اپنے نام کا پٹا لگا لوں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ظلم، کہ بھائیوں کو بہنوں کا حصہ بھی دے دیا جائے، یا یہ کہ خواتین کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے، یا یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے خواہ وہ زمین ہو یا کچھ اور، عورت کو اس کا حقدار نہ سمجھا جائے اور اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گھر سے، یا کوئی بھی اس قسم کی چیز کہ جس میں ظلم ہو، تو قیامت کے دن انسان کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زمین کی حدیں لوگ مٹا کر اپنا حصہ آگے کو کر لیتے ہیں، یا سرکاری زمین یا گورنمنٹ کی زمین جو ہے وہ اپنے حصے میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس پر لوگوں کا حق ہو یا کسی خاص انسان کا حق ہو، اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا اور اس کو ہتھیا لینا، یہ سب اسی میں شامل ہے۔